اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد خان اسلامک کنٹری کو روشن اور آباد کرنے والے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں ہوں اشہد خان، آپ لوگوں کے پیار و محبت سے لایا ہوں آپ کے لیے امام شافعی کے دور میں ایک شخص کا اپنی بیوی کو چاند سے زیادہ خوبصورت کہنے اور اگر خوبصورت نہ ہو تو اسے طلاق پڑ جانے کا واقعہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کا کیا جواب دیا وہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اپنے وقت کے امام اور ولی کامل تھے۔ آج بھی ان کے بہت حضرات پیروکار ہیں۔ ان کا زمانہ ہے، ان کے دور میں ایک شخص نے ایک حسین و خوبصورت عورت سے نکاح کیا تو شخص کو خیال ہوا کہ میری بیوی سے زیادہ کوئی حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی پر وہ عاشق تھا اور 14ویں رات کا چاند کھلا ہوا تھا۔ اسی عشق کے غلبے کی وجہ سے اس نے چاند کو دیکھا اور بیوی کو دیکھا، اور ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا اس یقین کے بعد کہ میری بیوی چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، کہا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تیرے اوپر 3 طلاق۔ اس کو یقین تھا کہ یہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ زمانہ علم کا تھا، بیوی نے فوراً چہرے پر نقاب ڈال لیا اور کہا کہ میں تو حسین نہیں ہوں، اگر تیری نظروں کے اعتبار سے تیری نظروں کے اندر حسین ہوں بھی تو بھی ظاہر ہے کہ چاند کا حسن کہاں آ سکتا ہے۔ چاند تو وہ چیز ہے کہ بڑے بڑے حسینوں کو چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے، لہٰذا میں چاند سے زیادہ حسین نہیں ہوں، لہٰذا طلاق پڑ گئی، اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 پڑ گئی۔ بیوی کا یہ جواب سن کر اس کے تو طوطے اڑ گئے اور کانپ گیا، اس لیے کہ بیوی ہاتھ سے جانے کا سوال پیدا ہو گیا۔ زمانہ علم کا تھا، یہ بھاگا آدھی رات کا وقت، علماء کے دروازے کھٹکھٹائے اور ایک عالم کو اٹھایا، مفتی کو اٹھایا اور اٹھا کر یہ سارا واقعہ سنایا، اور میں نے یہی سمجھ کر کہا کہ چاند میری بیوی سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس پر طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ چاند کا حسن مسلم ہے۔ یہ مایوس ہوا اور پھر دوسرے مفتی کے پاس گیا، ان کو واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، مگر زمانہ امام صاحب کا تھا اور یہ دونوں مفتی حضرات شاگرد تھے امام صاحب کے۔ یہ شخص حضرت امام صاحب کے دروازے پر بھی پہنچا اور رات کو 2 بجے امام صاحب کو اٹھا دیا جا کر اور سارا واقعہ سنایا، اور یہ ذکر نہیں کیا کہ ان کے شاگردوں نے کیا کہا، بلکہ اس نے بتایا کہ میری زبان سے یہ جملہ نکلا، اس کا کیا حکم ہے۔ امام صاحب نے ذرا تحمل کے بعد فرمایا کہ اس جملے سے کوئی طلاق نہیں پڑی، تیری بیوی سے نکاح قائم ہے، جا کر سو جا۔ رات کا وقت تھا، اب اس کو سکون ہوا اور وہاں سے چلا، بلکہ گھر جانے کے بجائے پہلے ان مفتیوں کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ تم نے تو میرا کام ہی خراب کر دیا تھا، تمہارے استاد نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے جب سنا تو ان کو قطعی ناگواری ہوئی، حالانکہ وہ حضرت کے شاگرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی امام صاحب کے پاس چلیں گے، ہمارے سامنے تم بیان کرنا۔ اب اس کو اور خطرہ ہوا کہ کہیں امام صاحب کی رائے نہ بدل جائے اور بیوی ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ پہنچے اور ساتھ ساتھ یہ دونوں مفتی صاحبان بھی پہنچے۔ انہوں نے جا کر براہ راست عرض کیا، حضرت آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا؟ اس نے جو جملہ کہا، اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو اسے 3 طلاق، لہذا طلاق تو پڑ گئی، اور علمی اعتبار سے بھی بیان کیا کہ طلاق تو پڑ گئی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے تمام مقدمہ سننے کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے اس لیے کہا کہ طلاق نہیں پڑی، اس نے جو جملہ کہا اگر اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو طلاق نہیں پڑے گی، اگر خوبصورت نہ ہو تو طلاق پڑے گی، اور اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت مفتی صاحب جو کہ امام صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس پرامن شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ فرمایا کہ اس کی بیوی انسان ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ انسان ہے، اور جب انسان ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے۔ چاند کو کہیں قرآن کریم میں نہیں کہا گیا کہ چاند زیادہ حسین ہے، انسان کو کہا گیا کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے، اور حسین نہیں بلکہ احسن کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ چاند کے مقابلے میں انسان بے حد حسین ہے، اور جب اس کی بیوی انسان ہے تو چاند سے زیادہ حسین ہے، اور جب چاند سے زیادہ حسین ہے تو طلاق واقع ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ظاہر ہے جس مقام تک امام صاحب کا ذہن پہنچا، شاگرد کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائیں۔